کائنات کا سب سے خوبصورت اور سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی، جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ عزیز معزز رشتہ ہے۔ اس رشتے کے ٹوٹنے پہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس رشتے کی اہمیت ایسی ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھیں تو اللہ بھی مسکراتا ہے۔ جسٹ امیجن فار اے وائل کہ اللہ مسکرا رہا ہے، اور اس رشتے کے ٹوٹنے پہ اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ شادی شدہ ہیں ان سب کی شادی شدہ زندگیوں میں سکون عطا فرمائے، اور ان میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے باعث سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور جو بھی حاسدین ہیں، جو دشمن ہیں، جتنے بھی شادی شدہ جوڑوں کے رشتے کے درمیان، ان سب کو جو ہے حاسدین کی حسد، دشمنوں کی دشمنی، شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میری دعا ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں ہمیشہ خوش آباد اور ہنستے بستے ہوں۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کروں گی وہ ہے میاں بیوی، اور اس کے بارے میں جو ہے کم بات ہوتی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ بن تو جاتا ہے۔ اب جو کچھ بھی میں نے اپنی زندگی سے ایکسپیرینس کیا، جو سیکھا، وہ میں اپنے ایکسپیرینس شیئر کروں گی، لیکن میں ریکمینڈ کروں گی کہ شادی سے پہلے جو ہے بچوں کو پری میرج کاؤنسلنگ لینا بہت ضروری ہوتا ہے، اور وہ پری میرج کاؤنسلنگ لیں۔ لیکن جو نہیں لے سکتے، ہو سکتا ہے ان کے لیے یہ ویڈیو یوزفل ہو، تو اسے اینڈ تک دیکھیے گا۔ اچھی لگے تو اسے میری انکریجمنٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ میرے چینل پہ اسی طریقے کی ویڈیوز آپ کو ملیں گی انشاءاللہ، کیونکہ میں نے ایک پوری سیریز اسٹارٹ کی ہے جس میں میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو پرابلمس ہوتے ہیں اس کو کیسے ڈیل کیا جائے، اور بہت ساری اور چیزیں، ٹاکسک ریلیشن شپ کے اوپر بات کی جائے گی۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیوز جلد ملیں گی۔ یاد رکھیں، میاں بیوی جب خوش ہوتے ہیں نا تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ بس آپ نے اس بات کو اپنی زندگی کے لیے ایک موٹیویشن بنانی ہے، اور جب میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹتا ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل، جائز عمل میں جو ناپسندیدہ عمل ہے وہ طلاق ہے۔ طلاق کوئی بھی شوق یا خوشی سے نہیں لیتا، لیکن بہت ساری ایسی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، یا جو میاں بیوی کے شروع کے دن ہوتے ہیں، جو اصل جینے کے دن ہوتے ہیں، وہ سسرال کے جھنجھٹوں میں پڑھ کے، ساس بہوؤں کے رشتوں میں، نندوں کے سازشوں اور چالاکیوں میں جو ہے پڑھ کے انسان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو یہاں میں یہ میسج دوں گی کہ جو بچے بچیاں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں یا ہو چکی ہیں، تو ایک بات یاد رکھیں، آپ نے اپنے رشتے کو بہتر خود ہی بنانا ہے۔ اس کے لیے سب سے ضروری اور سب سے پہلا اور سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے رشتے کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے رشتے میں کسی بھی تھرڈ پرسن کو کبھی بھی انوالو ہونے نہ دیجیے گا، چاہے وہ آپ کے ماں باپ بہن بھائی ہوں، میں لڑکی سے بات کر رہی ہوں، اور چاہے لڑکے ہوں کے ماں باپ بہن بھائی ہوں، وہ آپ کے ماں باپ بہن بھائی ہیں، آپ کے لیے معزز و معتبر رشتے ہیں، بالکل ہیں، لیکن اپنے میاں بیوی کے رشتے کے درمیان کسی بھی صورت میں کچھ بھی ہو جائے، آپ نے جو ہے اپنی لائف میں انٹرفیئر اپنے گھر والوں کو نہیں کرنے دینا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ میاں بیوی میں کسی بھی قسم کی جو ہے اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ دو مختلف لوگ، دو خاندان کے مختلف لوگ ایک ساتھ رہنے لگے ہیں، تو اب آپ نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ جو ہے ایکسیپٹ کرنا ہے۔ آپ نے جب ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کیا تھا تو آپ نے خوبیاں دیکھی تھیں، لیکن آپ نے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ اب جس شخص کے ساتھ رہ رہے ہیں وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اور انسان غلطیوں کا گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیوں کا پتلا ہے، غلطیاں ہوتے رہتی ہیں، تو ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ جتنا ہو سکے آپ دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھنا ہے، ایک دوسرے کی کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، کس بات سے ایک دوسرے سے یعنی کون سی ایسی بات ہے جو شوہر کو ناپسند ہے تو وہ بیوی نہ کرے، کون سی ایسی چیز ہے جس سے بیوی دکھی ہو جاتی ہے تو وہ شوہر نہ کرے، یہ چیزیں آپ نے سمجھنی ہے۔ اور تیسرے بندے کی انوالومنٹ آپ کی زندگی میں، ماں باپ بہن بھائیوں، میں پہلے ہی بتا چکی ہوں، لیکن وہ آپ لوگوں کے رشتے میں ایز اے تھرڈ پرسن رول پلے کریں گے، تو تھرڈ پرسن کو آپ نے اپنی زندگی میں نہیں آنے دینا۔ یہ بات آپ میری اپنی گراہ میں باندھ لیں۔ اس کے علاوہ اپنے مسئلے آپ نے خود حل کرنے ہیں۔ اب خود کیسے حل کرنے ہیں؟ اس کے لیے آپ نے علم سیکھنا ہے۔ علم کیسے سیکھنا ہے؟ آپ اللہ کو ساتھ رکھیں۔ آپ کی زندگی میں جو تھرڈ پرسن ہونا چاہیے، جس کی انوالومنٹ آپ کی زندگی میں ساری زندگی ہونی چاہیے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، میں نے بھی اپنی زندگی میں اپنے ایکسپیرینسز سے سیکھا ہے، میں صرف آپ کو یہ میسج دوں گی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مدد مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کو سمجھنا
ہے ہمارے جو اوپر جو ہے اللہ کے بھی بہت سے حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازتا ہے، جو ہمیں خوشیاں دیتا ہے، جس نے ہمیں سانس دی ہے، اور ہم اپنی سانس لینے کے کسی کے محتاج نہیں ہیں. ہسپتالوں میں جا کے دیکھیں، ہزاروں لوگ ہیں جو وینٹیلیٹر پہ ہیں اور مصنوعی سانس کے ایک دن کے 15 لاکھ ادا کرتے ہیں، جبکہ پھر بھی ان کو سکون نہیں آتا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر لمحہ جو سانس دی ہے، ان باتوں پہ اگر ہم غور و فکر کریں گے تو ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ ہم پر اللہ کے کتنے حقوق ہیں. ہم یہ اللہ سے تو بہت ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے سب کچھ کرے، لیکن ہم اللہ کے لیے کیا کریں؟ کیا ہم اللہ کے لیے نماز قائم کرنے کے لیے وقت خاص سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وقت نکالتے ہیں؟ اگر نہیں نکالتے تو ابھی سے نکالیں. جب آپ اپنی زندگی میں اللہ کو شامل رکھیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، نہ صرف پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اللہ سے دعا مانگتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کو سمجھ، عقل، شعور دے گا. آپ یقین مانیں، آپ کو چیزیں خود سمجھ آنے لگیں گی. کچھ غلط آپ کی لائف میں ہونے لگے گا تو آپ کے دل میں کچھ نہ کچھ ہوگا کہ نہیں یار، دیر از سم تھنگ رانگ. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود بچائے گا. آپ نے کبھی بھی کسی کے لیے کوئی سازش نہیں پلان کرنی. اگر آپ کی ساس نندیں آپ کے لیے سازشیں کرتے ہیں، چلاکیاں کرتے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ کو معلوم پڑ گیا ہے، تو وہ بات بھی آپ اللہ سے کریں. آپ اللہ سے کہیں، اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا ہے، میں کسی کا برا نہیں چاہتی، لیکن یہ لوگ میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو تو ہدایت دے، اور اگر یہ نہیں سدھرنے والے تو ایسے لوگوں کی شر سے ہمیں بچا، اور ان لوگوں کی وجہ سے ہمارے رشتے میں کوئی خرابی نہ آئے. آپ اللہ سے مانگے نا، اللہ سے مدد مانگے. آپ یقین مانیں، جب ہمیں کچھ نہیں معلوم ہوتا تب اللہ ہمارے رشتے کو بچاتا ہے. جب آپ کو شعور آ جائے گا، جب آپ اللہ کو ساتھ رکھیں گے، تو تب آپ کی زندگی میں کتنی آسانیاں آئیں گی. اور ایک بات یاد رکھیے گا، جتنا زیادہ آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، اتنی زیادہ آزمائش اور اتنے زیادہ چیلنجز آپ کی لائف میں آئیں گے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے اللہ کی ناشکری کرنی ہے. جس لمحہ آپ اللہ کی ناشکری کر دیں گے، اللہ آزماتا بھی اپنے پیارے لوگوں کو ہے، ہر بندے کو نہیں آزماتا. آپ نے اس آزمائش پہ پورا اتر کے اللہ سے یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کا کوئی بھی پلہ یا لمحہ ایسا نہ ہو جس سے میرا دل، دماغ، زبان تیرا نام لینے، تیری عبادت کرنے اور تیرا شکر ادا کرنے سے غافل ہو. بس میں آپ کو یہ میسج دوں گی کہ تھرڈ پرسن کی انوالومنٹ جو ہونی چاہیے وہ آپ کی زندگی میں اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہونی چاہیے. اور وہ کیسے ہوگی؟ جب اللہ کی انوالومنٹ آپ کی زندگی میں ہوگی نا، تو آپ کی زندگی صرف سنورے گی. یاد رکھیے گا یہ بات. اللہ تعالیٰ ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو کسی چیز سے نقصان، کوئی جادو، کوئی ٹونا، کوئی نظر بد، کوئی حسد، کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں، جب تک اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. اور یاد رکھیے گا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور جہنم کی آگ سے بچائے. اس کا ورد کرتے رہا کریں. اور ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا بہت ہی اچھی ہے. اس دعا کا مفہوم میں آپ کو بتا دیتی ہوں. مطلب کہ میاں بیوی کے درمیان محبت قائم کرنے کے لیے، اور میاں بیوی کے درمیان جو ہے متقیوں کا امام بنانے کے لیے. اب آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم جو ازدواج ہیں یا جو فیملی ممبرز ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی آنکھوں کی اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. آپ یقین مانیں، جب آپ اللہ سے مانگیں گے کہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، نہ صرف آپ کو، میاں بیوی کو آپس میں، بلکہ آپ کی اولادوں کو، بچوں کو، تو سوچیں اللہ کا کتنا رحم آپ کے اوپر ہوگا. آپ بس اللہ کو ساتھ رکھیں، ساری چیزوں کو بھول جائیں، ساری چیزوں کو چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خود شعور دے گا. آپ کی زندگی کیسے گزارنی ہے وہ آپ اور اس سے پہلے اللہ بہتر جانتا ہے. جب آپ اللہ کو ساتھ رکھیں گے، اللہ آپ کو خود سمجھ، عقل، شعور دے گا. ایک دعا کیا کریں، اللہ ہمیں ذی شعور ہو کے زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین. اللہ حافظ.